اور اللہ رب العزت کی ذات بہت رحیم ہے، کریم ہے۔ ہو سکتا ہے اگر لیلۃ القدر نکل چکی اور ہم ان راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کریں گے، اللہ رب العزت اتنا رحیم ہے، ہماری اس طلب کو دیکھ کر، ہماری اس امن کو دیکھ کر اور ہماری اس محنت اور جد و جہد کو دیکھ کر، نرم نرم بستر کو چھوڑ کر اللہ کی راہ میں ہم نے ہاتھوں کو اٹھایا اور اس رات کو تلاش کیا، ہماری یہ کریا بزاری دیکھ کر، ہماری یہ بھکاریوں والی کیفیت دیکھ کر اللہ بہت رحیم ہے، وہ رحم کر سکتا ہے، کرم کر سکتا ہے اور لیلۃ القدر میں جاگنے کا ثواب۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم سامعین اکرام، آج 25 رمضان المبارک ہے۔ 4 یا 5 دن تقریباً رمضان المبارک کے بچے ہیں، اور وہ راتیں جن میں حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرو، ان راتوں میں سے بھی 3 راتیں ہمارے درمیان سے گزر چکی ہیں۔ میں نے 21ویں شب میں بھی آپ لوگوں کے سامنے لیلۃ القدر کے فضائل بیان کیے تھے۔ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ اب لیلۃ القدر کے فضائل کو بیان کرنے کی وجہ کیا ہے؟ میں نے لیلۃ القدر کے بارے میں جو باتیں بتائی تھیں وہ آپ حضرات نے تو سنی تھی، اور جو اس دن موجود تھے ان لوگوں نے سنی تھی، لیکن کچھ لوگ جو ہمارے چینل کے ذریعے سے دین کی باتوں کو سنتے ہیں ان تک یہ باتیں نہیں پہنچی تھی، تو یہ فکر پیدا ہوئی کہ ان تک بھی اس پیغام کو پہنچایا جائے۔ میں نے قرآن پاک کے اندر جو آیت تلاوت کی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس آیت مقدس کے اندر لیلۃ القدر کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ دیکھیے، ہم سب لیلۃ القدر کو عبادت کرتے ہیں، اس کے فضائل کو مانتے ہیں، لیلۃ القدر کو تلاش کرتے ہیں، اس کے برکات کو مانتے ہیں، اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح سے ہمارا بھی نام لیلۃ القدر میں عبادت کرنے والوں میں آ جائے۔ لیکن لیلۃ القدر کیا ہے، اور یہ لیلۃ القدر کا تحفہ امت کو کب ملا؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ بھائی، نماز معراج میں ملی، روزہ قرآن میں اس کا حکم ہے، زکوٰۃ قرآن میں اس کا حکم ہے، لیلۃ القدر امت کو کب ملی؟ یہ عظیم تحفہ امت کو کب ملا؟ حضور پاک علیہ السلام ایک مرتبہ صحابہ اکرام کو جمع کر کے واعظ و نصیحت کر رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو، ہم لوگ کیا عبادت کرتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص ہوا کہ اس نے 1000 مہینے مسلسل، کتنے؟ 1000 مہینے مسلسل، بولو بھائی کتنے مہینے؟ 1000 مہینے مسلسل اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ جب صحابہ اکرام نے سنا کہ 1000 مہینے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، ان کے اندر فکر پیدا ہوئی۔ ایک صحابی سے رہا نہ گیا، انہوں نے حضور پاک علیہ السلام سے سوال کر دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ بتا رہے ہیں
کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے 1000 مہینے مسلسل اللہ کے راستے میں جہاد کیا. ہماری عمر تو 60 70 80 کے درمیان میں ہے. ہم اگر اس فضیلت کو حاصل کرنا چاہیں اور 1000 سال اللہ کی راہ میں جہاد کرنا چاہیں تو کیسے کر سکتے ہیں؟ سوال قائم ہوا. مجلس ختم نہیں ہوئی تھی، جبریل امین تشریف لاتے ہیں اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ لیلۃ القدر کے اندر قرآن مقدس کو نازل کیا گیا ہے. میں تھوڑا سا موضوع سے الگ ہٹ رہا ہوں. ایک سوال اور ہمارے درمیان میں لوگوں کے ذہن کے اندر پیدا ہوتا ہے. علماء اکرام جب بتاتے ہیں، میں نے ابھی جب 21ویں شب میں آپ لوگوں کے سامنے یہی آیت پڑھی تھی تو مجلس ختم ہونے کے بعد ایک صاحب نے ہم سے پوچھا کہ حافظ صاحب، آپ نے اور آپ سے پہلے میں نے بہت لوگوں سے یہ سنا ہے کہ رمضان المبارک کے اندر ایک رات آتی ہے لیلۃ القدر، اس میں قرآن مقدس نازل ہوا. میں نے کہا جی بالکل صحیح ہے. کہا اور آپ ہی لوگوں میں سے بہت سے علماء یہ کہتے ہیں کہ قرآن مقدس 23 سال کے اندر نازل ہوا. اب آپ یہ بتائیے کہ اگر قرآن 23 سال کے اندر نازل ہوا ہے تو پھر آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ قرآن مقدس رمضان المبارک کے مہینے کی لیلۃ القدر والی رات میں نازل ہوا؟ جس طرح قرآن لیلۃ القدر میں نازل ہوا ہے، شب برات میں بھی نازل، شوال میں بھی نازل ہوا، ذی القعدہ میں نازل ہوا. میں نے کہا دیکھیے، علماء اکرام جو کہتے ہیں کہ قرآن مقدس لیلۃ القدر میں نازل ہوا، اس کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ اور مہینوں میں نازل نہیں ہوا. قرآن 23 سال میں نازل ہوا ہے اور 23 سال کے اندر شوال بھی آیا ہے، ذی القعدہ بھی آیا ہے، ذی الحجہ بھی آیا ہے، محرم بھی آیا ہے. لیکن قرآن مقدس لیلۃ القدر میں جو نازل ہوا ہے اس کے دو مفہوم ہیں. علامہ شفیع عثمانی صاحب نور اللہ مرقدہ نے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کی تفسیر کرتے ہوئے معارف القرآن کے اندر لکھا ہے کہ قرآن مقدس لیلۃ القدر کے اندر نازل ہوا. اس کے دو مفہوم ہیں. ایک تو یہ کہ قرآن مقدس لوح محفوظ سے شب قدر کی رات میں پورا کا پورا اتار دیا اور اس کے بعد بقدر ضرورت حسب ہدایت تھوڑا تھوڑا جبریل امین حضور کے اوپر لاتے ہیں. اور دوسری یہ شکل ہے کہ قرآن مقدس کے نازل ہونے کی جو ابتدا ہے وہ رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر کی رات ہے. خیر یہ موضوع سے الگ ایک بات تھی. کچھ لوگوں کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا تھا تو میں نے اس بات کو بتا دیا. اب آتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اس مجلس کے اندر جب وہ صحابی نے حضور سے سوال کیا تھا تو سوال ختم ہوتے ہی اللہ رب العزت نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے لیلۃ القدر کے اندر قرآن مقدس کو نازل فرمایا. اور آگے پھر اللہ رب العزت نے سوال کو قائم کرتے ہوئے فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم جانتے ہو لیلۃ القدر کیا ہے؟ بھائی کوئی قیمتی چیز ہوتی ہے تو اس کے بارے میں ہم کیا کہتے ہیں؟ آپ جانتے بھی ہیں اس کا مزہ کیسا ہے، آپ جانتے بھی ہیں وہ شخصیت کیسی ہے. کوئی بھی قیمتی چیز کو اہم شخصیت ہوتی ہے تو سوال پیدا کر کے اس کے بارے میں ہم سوال کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے بھی سوال قائم کیا وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ جانتے بھی ہیں لیلۃ القدر کیا ہے؟ اور پھر آگے اللہ رب العزت نے جواب فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. لیلۃ القدر کے اندر عبادت کریں، 1000 مہینوں میں عبادت کرتے رہیں، یہ اس کے ساتھ. انسان لیلۃ القدر کی رات میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے اور پوری زندگی سبحان اللہ کہتا رہے. جو اس ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا مقام و مرتبہ ہے پوری زندگی میں سبحان اللہ کہنے کا وہ مقام و مرتبہ نہیں ہو سکتا. اسی کو دیکھ کر حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ایک بات اور یہاں پر ہے،
ہمارے لیے جو قابل احترام شخصیات ہیں، پیر ہیں، ولی ہیں، شیخ ہیں، کوئی بھی ہو جن کو ہم قابل احترام مانتے ہیں، اگر وہ ہم سے کہتے ہیں کہ دیکھیے بھائی آج اتنے بجے آپ 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ رب العزت سے جو بھی مانگیں گے اللہ رب العزت دیتے ہیں، ہماری نظر میں وہ شیخ ہے، قابل احترام ہے، لائق تحسین ہے، قابل مبارکباد ہے۔ جب وہ ہم کہ اتنے بجے 2 رکعت نماز پڑھ کر آپ اللہ رب العزت سے جو بھی مانگیں گے اللہ رب العزت عطا کر دیں گے، ہم فوراً یقین کر لیتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس وقت میں ہم کوئی اور کام نہ کریں بلکہ 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ رب العزت سے گریہ گزاری کریں اور ہم اپنی فریاد کو حاصل کریں۔ اور جو ولیوں کے ولی ہیں، جو پیران پیر ہیں، جو شیخ المشائخ ہیں، جو سرکار انبیاء ہیں، جو محبوب کبریا ہیں، جن کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کے صدقے میں کائنات کو بنایا گیا ہے، انہوں نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ دیکھو جو شخص لیلۃ القدر میں قیام کرتا ہے، ایمان و احتسابا، 2 شرطیں بتائیں، یہ بھی اس بات کو بھی سمجھ لیں، جو شخص لیلۃ القدر میں قیام کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ 2 شرط لگائی، ایمانہ اور احتسابہ، ایک تو عقیدے کا صحیح ہونا اور دوسرے نیت کا صحیح ہونا۔ ہاں پتا چلا ہم نے لیلۃ القدر کو جاگنے کے لیے اپنے گھر سے نکلے، مسجد گئے، ساتھ میں نیت یہ بھی ہے کہ 2 بجے یا 1 بجے بریانی کھائیں گے، بریانی کی نیت ہے تو پھر نیت فاسد ہے، لیلۃ القدر کا ثواب نہیں ملے گا۔ شربت کی نیت کی ہے اگر تو نیت فاسد ہے، اخلاص کی نیت، اللہ سے مانگنے کی نیت، لیلۃ القدر کو حاصل کرنے کی نیت ہونی چاہیے پہلی چیز۔ اور ایمان عقیدہ درست ہونا چاہیے، ہمارے عقیدے کے اندر اگر پختگی نہیں ہے اور عقیدہ اگر باطل ہے تو اعمال باطل ہے، اور عقیدہ اگر صالح ہے تو اعمال صالح ہے۔ حضور نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص ایمان و احتساب کے ساتھ لیلۃ القدر میں قیام کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اب وقت مختصر ہے، آخری بات بتا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اس سے پہلے بھی میں نے بتایا تھا اس رات کو ہم کب تلاش کریں گے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سامنے جب حضور پاک علیہ السلام نے شب قدر کے فضائل کو بیان کیا، اس کے برکات کو بیان کیا، تو امی عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو ہم کب تلاش کریں، یہ رات ہم کو کب ملے گی، اور جب یہ رات مل جائے تو اس میں ہم کون سی دعا مانگیں۔ 2 باتیں، ایک تو اس رات کو کب تلاش کریں اور دوسرے یہ رات جب مل جائے تو اس میں کون سی دعا مانگیں۔ میں نے اس سے پہلے بھی یہ بات بتائی تھی، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، تحروا لیلۃ القدر فی الوتر 10 الاواخر من رمضان، کہ اس لیلۃ القدر کو رمضان کے اخیر عشرے کی رات راتوں میں تلاش کرو، یہ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا۔ امی عائشہ نے پوچھا اچھا ہم دعا کون سی مانگیں لیلۃ القدر میں؟ حضور نے فرمایا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں اور معافی کو پسند کرتے ہیں، مجھے بھی معاف فرما دیجیے، میرے ساتھ بھی درگزر کا معاملہ فرما دیجیے۔ یہ 2 باتیں بہت اہم ہیں، بس یہ مختصر سی باتیں آپ لوگوں کے سامنے بتانی تھی۔ دعا کریں خداوند عالم سے کہ اللہ رب العزت جو رمضان المبارک کے ایام بچے ہیں ان کی ہم سب کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو لیلۃ القدر ہو سکتا ہے ہمارے درمیان سے لیلۃ القدر نکل چکی ہو، اور اگر نہیں نکلی ہمارا کام ہے دیکھیے تلاش کرنا، لیلۃ القدر کو اس مثال سے سمجھ لیں جس طرح ووٹنگ ہوتی ہے، کہیں کہیں پہ ایسا ہوتا ہے کہ امید ہوتی ہے کہ یہ شخص نکل چکا ہے،
اس کے کھاتے میں سب سے زیادہ ووٹ پڑ چکے ہیں، اس شخص کی جیت پکی ہے۔ ذرا بھائی آپ لوگ توجہ دیکھتے ہیں، کیا توجہ دیکھتے ہیں؟ کہیں کہیں پہ میں مثال دے رہا ہوں، ووٹنگ کا مسئلہ آتا ہے تو کہیں کہیں پہ معلوم چلتا ہے کہ اس شخص کی جیت پکی ہے، یہ شخص جیت چکا ہے، یعنی اتنی کثرت سے اس کے کھاتے میں ووٹ پڑتے ہیں۔ اب کوئی کہے کہ بھائی مطلب بھر کے ووٹ پڑ چکے ہیں، اب ہمیں ووٹ ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں، ایسا نہیں کرتا ہے۔ یہ کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح سے ہم ووٹ ڈالیں، ہمارا ووٹ ضائع نہ ہو۔ اب آپ دیکھیے جس طرح ووٹنگ کا مسئلہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ امید کے بعد بھی، بھائی آپ لوگ توجہ ادھر رکھیں، تھوڑی سی مختصر سی بڑی اہم بات بتا رہے ہیں آپ لوگوں کے سامنے۔ جس طرح ووٹنگ کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ امید کے باوجود معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص جیت رہا ہے، اس کی جیت پکی ہے، کامیابی پکی ہے، لیکن ووٹ ڈالنا بند نہیں کیا جاتا۔ ٹھیک اسی طرح اگر لیلۃ القدر کی تاک راتیں جن میں تلاش کیا جاتا ہے نکل چکی ہیں، ہو سکتا ہے نکل چکی ہو، لیکن ہمیں یقین نہیں ہو سکتا کہ لیلۃ القدر نکل چکی ہے، لہٰذا یہ جو 2 راتیں بچی ہیں اس میں بھی ہم کو لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے، اس میں بھی ہم کو لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے۔ اور اللہ رب العزت کی ذات بہت رحیم ہے، کریم ہے۔ ہو سکتا ہے اگر لیلۃ القدر نکل چکی ہے اور ہم ان راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کریں گے، اللہ رب العزت اتنا رحیم ہے، ہماری اس طلب کو دیکھ کر، ہماری اس امنگ کو دیکھ کر اور ہماری اس محنت اور جد و جہد کو دیکھ کر، نرم نرم بستر کو چھوڑ کر اللہ کی راہ میں ہم نے ہاتھوں کو اٹھایا اور اس رات کو تلاش کیا، ہماری یہ گریہ بساری دیکھ کر، ہماری یہ بھکاریوں والی کیفیت دیکھ کر اللہ بہت رحیم ہے، وہ رحم کر سکتا ہے، کرم کر سکتا ہے اور لیلۃ القدر میں جاگنے کا ثواب ہم کو دے سکتا ہے۔ لہٰذا ہم یہ نہ سوچیں کہ دیکھیے ہمارے درمیان سے 3 راتیں نکل چکی ہیں، اب لیلۃ القدر نکل چکی ہے، ہم کو ابھی لیلۃ القدر تلاش کرنا ہے۔ 27ویں شب، 29ویں شب، یہ بہت اہم راتیں ہیں، ان میں ہم تلاش کریں اور لیلۃ القدر کی عبادات جو بھی بتائی گئی ہیں ان کو کریں، دعاؤں کو مانگیں، اور خصوصاً وہ دعا جو حضور پاک علیہ السلام نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعلیم فرمائی، ان اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اس کو بھی پڑھنے کی کوشش کریں۔ بس اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بھائی ایک مختصر سی بات یہ ہے کہ آپ سب لوگ اس وقت روزہ ہی افطار کے جائیں، اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا